بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان افتخار عزیز۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تیسری جنس کا پارٹ 2۔ تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ وہ نہ جاتا مگر نشتر دن رات چپ تھے، نشتر کوئی ٹھکانا تو کرنا تھا۔ سو کھوکھا چھوڑا گرو کے آستانے پر آ بیٹھا، وہ واقعی ہیرا تھا۔ گرو نے تراشا تو اسے خبر ہوئی، 1 سال میں ہی ڈانس میں طاق کر دیا۔ سٹیج پر جاتا تو سماں باندھ دیتا، ایسا ناچتا وجد میں کہ نظر نہ ٹکتی تماشائیوں کی، ہاتھ نہ رکتے ویل کراتے ہوئے۔ یہ نئی زندگی تھی اس کی، 2-3 سال یہاں بیتے، یہاں سب تیسری جنس تھی، سو بٹوارا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گرو کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ نام تھا ہے جو کوئی لاڈلا نام کا خسرا۔ گرو اسے لاڈی کہتا۔ اس دن وہ فارغ تھا۔ کچھ دن پہلے گرو نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا۔ اس نے سوچا ادھر چکر لگا لیتا ہوں، ایسے بھی ان دنوں دھندا ذرا ٹھنڈا ہے تو کیوں نہ اس کی 4 دیواری ہی بنا لے۔ یہی سوچ کر گرو سے اجازت چاہی تو گرو نے ایک کارڈ اس کی جولی میں پھینک دیا۔ لاڈلی، یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا، آج کدھر نہ جانا، بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ چنانچہ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی، بلانے والے کا نام پڑھا، ملک تاج خان۔ نام پڑھتے ہی ایک سنسنی اس کے پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی، کارڈ گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، معروف ڈانسر تھا، روز کا معمول تھا، پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اسے غرض نہیں تھی، مگر یہ پروگرام تھا ملک تاج کا۔ عجیب حالت ہو گئی اس کی، وہ ناچنا چاہتا تھا اور نہیں بھی ناچنا چاہتا تھا۔ اس نے گرو سے پوچھا، گرو یہ پروگرام کس نے دیا ہے؟ گرو، ہائے لاڈلی، ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا پروگرام، اور کس نے دینا تھا؟ پھر گرو یادیں تازی کرنے لگ گیا، ہائے ہائے لاڈلی، کیا وقت تھا مجھ پر، بالکل تیری طرح سماں باندھ دیتی تھی میں، اور یہ ملک تاج، ہائے ہائے کیا شوقین تھا، ہائے ہائے۔ وہ سنتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا، 2 حصے تھے پروگرام کے، ایک میں عام عوام تھی، گرو کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین، دوسرا حصہ معززین کے لیے تھا، جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گرو کو حکم ہوا تھا کہ خاص پیس بچا کے رکھنا۔ گرو نے اسے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈلے نے انکار کر دیا اور گرو سے کہا، گرو آج خاص پروگرام میں بس میں ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسے ہوتا نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی، گرو انکار نہ کر سکا۔ پروگرام شروع ہو گیا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا۔ خوب ہاؤکار مچی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں دولہے پر ٹکی تھی۔ پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ گرو سے یہ انماق چھپ نہ سکا، پوچھ بیٹھا، لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے آج تجھے؟ میں دیکھ رہی ہوں تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے، تو خوش بھی ہے تو غمگین بھی بہت ہے، بول مسئلہ کیا ہے؟ 2 آنسو آنکھوں سے نکلے، میک اپ زدہ رخساروں پر لکیر ڈالتے کہیں گر گئے اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا۔ گرو، بس پھر آج دیکھو کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام تم نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھو گی جیسا آج ہے۔ رات 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا، گاؤ تکیے لگے ہوئے اور محدود تعداد میں کرسیاں بھی۔ تعداد بھی محدود تھی، مگر جو تھے سب ٹن تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھیں، گلاس کھنک رہے تھے، چرس بھرے سگریٹوں کا دھواں جالے بناتا غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب معززین شہر تھے، بڑی عزتوں والے، رات کا اندھیرا جن کے کرتوت چھپا لیتا تھا۔ اس کی نظر تمتمائے چہرے والے ملک تاج پر ٹک گئی، پیے ہوئے تھا وہ بھی، مگر کچھ کم۔ ساز جڑ گئے، وہ گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا، نغمے کے بول بلند ہوئے، مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، چھن 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 چھنا۔ ایک بجلی سی کوندی اس کے رنگ پہ میں، پاؤں تھے کہ ٹکتے ہی نہیں تھے۔ ساز کیا کہہ رہے ہیں، آواز کیا کہہ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، وہ بے خود تھا۔ گرو سمیت سب کے سب پرانے شوقین حیرت زدہ تھے، ایسا ڈانس کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گرو کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی،
ساتھ والے سے بولا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلی کی آنکھوں میں لہو کے اتھروں نظر آ رہے ہیں، مولا خیر کرے، پر آج خیر نہیں ہے۔ لاڈلا ناچتا رہا، نوٹ نچھاور ہوتے رہے، بیکے بیکے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے، لپٹ نہ سکتے، دور جا گرتے، مگر ملک تاج جب بھی قریب گیا وہ خود سمٹ کے باؤں میں آ گیا۔ اس کے تمتمائے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابری دیکھو، جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھا تھکا، پر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا، ملک تاج اور کچھ اور ہوش میں تھے۔ رواج ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقد دیتے ہیں اور تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا، ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے۔ وہ آخر میں تھا، نگاہیں متلاشی، کسی کی کے خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخرکار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا، نگاہیں ملیں، ایک شیطانیت سی لبکی ملک کی آنکھوں میں، ہاتھ بیکے رخساروں پر لگے اور ہار پہنا دیا۔ ختم؟ نہیں نہیں نہیں، کہاں ختم؟ لاڈلے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پہچانا ملک جی؟ گرو تن کر کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آج منکشف ہونا ہے اس کا وقت آن پہنچا۔ ملک نے کہا، نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا ہے تجھے، پر گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پر ملک جی، میں نے تو پہلی بار نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ قریب ہو گیا، باہوں میں سمٹ گیا، مدت سے ترسا ان باہوں میں آنے کے لیے، اتنا قریب ہونے کے لیے۔ ہائے ہائے لاڈلی، آج تو نے دل جیت لیا۔ ہاتھ جانب جیب بڑھے کچھ نچھاور کرنے کو، مگر لاڈلے نے پکڑ لیے۔ نہیں ملک جی، اب بس، اب اور کچھ نہیں لینا، اب میں نچھاور کرنا ہے، نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی، بس۔ گرو جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پر کیا؟ یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ لاڈلے نے ہار اتارا، ملک کے گلے میں ڈال دیا، آنکھیں ڈالی آنکھوں میں۔ آج تک خسرے لیتے ہیں ویل وداعی ہار، پر میں آج دے کر جا رہا ہوں ملک جی۔ نوٹوں کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے، ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ ایک خسرے کی ویل اپنے باپ پر۔ دل دہک سے رہ گیا، نشہ گہرا ہوتا ہوتا اتر گیا، بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ گرو کو جھٹکا لگا، ساتھی تھر تھرا کر رہ گئے، جاگتے سوتے شوقین۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نوٹوں کو پرے دھکیلتا ملک تاج چیخ پڑا۔ پر کہاں، کہاں تک جائے؟ وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، ویل اخلاق احمد کی ملک تاج پر، ایک آدھے بیٹے کی ویل، ایک آدھی بیٹی کی ویل، ویل بھائی کی شادی پر، باپ پر ویل خسرے کی۔ ملک تاج، میں اخلاق احمد، انسا کا بیٹا، یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میں، یہ تو، اور یہ میری جنت، میری ماں، یہ روشنا تیری بیٹی، انسا کی بیٹی، میری بہن۔ پر کہاں رشتے چلتے ہیں پگ سے؟ وہ تو تھا دھتکار دیا، اب کون بھائی کون بہن؟ وہ بلک بلک کر رو دیا، خود کیا رویا، پوری محفل کو رلا دیا۔ گرو رو پڑا، ساتھی رو پڑے، ملک تاج آنسو تھے اور اس کی آنکھوں میں، ملک تاج رو پڑا، بلک پڑا، دھرتی زمین ذرا جگہ تو دے مجھے، پر الٹ تو پڑ، مجھے چھپا تو سہی۔ مگر صاحب، ایسے موقعوں پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، پیروں سے پکڑ کے کمرے میں رہ لیتا۔ مگر گرو آگے بڑھا، ساتھی آگے بڑھے، سنبھال لاڈلے، سنبھل لاڈلے۔ وہ بلکتا نوٹ پھینکتا رہا، تڑپتا رہا۔ گرو میرا گرو ہے، تو الٹ دے، آج ملا، مجھے لے چل یہاں سے۔ گرو اس کا گرو تھا، میں آپ، وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس در تک جو اخلاق احمد عرف لاڈلے عرف لاڈلی کو تھا۔ گرو پہنچ سکتا تھا، سو پہنچا، الٹ دیا نوٹوں کا تھیلا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا سسک رہا تھا۔ پر اللہ جانے کس بات پر۔
تو سامعین و ناظرین، یہ جو اوپر بیان کیا گیا یہ تو ایک کہانی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ زنا عام ہے، ہر برائی عام ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ ڈرامے دیکھ لیں۔ آج ہماری نئی جنریشن کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ ڈراموں کے ذریعے اسکول و کالج میں باقاعدہ طور پر ڈانس پارٹیاں رکھی جاتی ہیں اور بچوں کے والدین بھی ان فنکشن میں انوائٹ ہوتے ہیں اور ہمارے بچے، بہنیں، بیٹیاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں داد کون دے رہا ہوتا ہے؟ داد دے رہے ہوتے ہیں ہم والدین، وہ بھی سامنے بیٹھ کر۔ آفرین آفرین آفرین۔ باقاعدہ طور پر آپ بدنام زمانہ سوشل میڈیا ایپ دیکھ لیں، جس کا نام میں یہاں پہ لینا نہیں چاہوں گا۔ مرد مجاہد اور اللہ پاک کا شعر، جس کو ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے جوانوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ تو آج کیا حالات ہیں؟ کیا آج بے حیائی پھیل نہیں گئی؟ لوٹ آؤ اللہ پاک کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤ اللہ پاک کی طرف۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آگے پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔